बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और इस वक्त पूरी दुनिया पे एक ही स्टोरी छाई हुई है। ईरान इसराइल अमेरिका जंग। अब ये जंग टोटली एक नया रुख अख्तियार कर चुकी है। अब ये जंग अमेरिका और इसराइल की मौत बन चुकी है, मौत। अब ये जंग एक डरावना ख्वाब उनके लिए बन चुकी है। अब क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान ने कहा है कि अगर न्यूक्लियर वार यहां पे हुई तो हम ये एटम बम सीधा इसराइल पे फेंक देंगे। ये इसकी तफसील मैं बताता हूं आपको, जरा तफसील का इंतजार कीजिएगा। ठीक हो गया ना? और सबसे बड़ी बात, जो अब गोले खत्म हो रहे हैं ना, उसकी तो क्या ही बात है। जो रो रहे हैं, जो मिन्नतें कर रहे हैं, इस तरीके से उसको बताऊंगा। और सऊदी अरब ने कहा है इन्होंने हमें, इन बदबख्तों ने तो अकेला छोड़ दिया है। ये यहां से सारे का सारा दिफाई सिस्टम इसराइल को बहुत मार पड़ रही है ना भाई। और अब तो ईरान ने कहा है कि हमने नेतन्याहू को हिट किया है। अभी तक वो परसों से सामने नहीं आए। उनके कोई जर्नैल भी मर गए हैं और अब वो खुद भी सामने नहीं आया। तो अब ये बहुत बड़ी एक सूरत हाल है। जो कि त्यारे गिर गए हैं कल कुवैत में। ये त्यारे किसने गिराए हैं? अमेरिका के त्यारे गिर गए हैं। ये कितने गिरे हैं? माने तो 3 हैं, गिरे कितने हैं? बहुत बड़ी एक भूचाल सा आ गया है। और अब पूरी दुनिया के दिफाई तजियाकार, पूरी दुनिया कह रही है कि अब पूरे का पूरा कंट्रोल है इस जंग पर ईरान का। ऐसे में अमेरिका क्या कर सकता है, इसराइल क्या कर सकता है? इसी वजह से ये खबर आई कि अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो इधर उधर की रियासतें क्या करेंगी। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपको पूछना न पड़े हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, आप एक वाटर प्रोजेक्ट जरूर लगाइए। रमजान में प्यासों को प्यास बुझाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। आप उस एक घराने को राशन दीजिए कि जो पानी के साथ सैर व अफ्तार करता है। उन यतीम बच्चों को कपड़े दीजिए, जूते पहनाइए कि जो जिनको सिर्फ ईद के ईद मिलते हैं। आ जाइए, क्योंकि खबरें बहुत अहम हैं। सबसे पहले मैं ये बड़ी दिलचस्प ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आपके सामने पढ़ रहा हूं, ब्लूमबर्ग की। और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में समझाया गया है कि यह जंग असल में हथियारों की कीमत और तादाद का खेल बन चुकी है। मसलन एक ईरानी ड्रोन है और वो तकरीबन बनता है $20,000 का। वैसे ईरानी सहाफ़ी हैं जॉन हुसैन, वो तो $10,000 भी कह रहे थे। चलें, 20,000, 10,000, 15,000 इसी तरह से बनता है। ठीक हो गया। जबकि उसे गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पैट्रियाट का दिफाई मिसाइल है ना, वो बनता है $40 लाख का। हाँ जी, जो ड्रोन है वो $20,000 का, और जो गिराने के लिए गोला है वो है $40 लाख का। यानी एक सस्ता ड्रोन गिराने के लिए बहुत महंगा मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ईरान 20,000 ड्रोन भेजता है, क्योंकि ईरान के पास 1 लाख से भी ज्यादा ड्रोन्स हैं, अगर वो 20,000 ड्रोन भेजता है ना, तो फिर एक को $4 मिलियन के मिसाइल से मारने की सूरत में ये कुल अमेरिका का खर्चा $80 अरब हो जाएगा। जबकि इन्हें ये जो 20,000 ड्रोन अगर भेजेगा ना, इनका टोटल पाकिस्तानी कोई 120 अरब खर्चा होगा। ठीक हो गया? अब समझ आ गया ना आपको ना? मैं आसान तरीन अल्फाज में मैंने इसका क्रक्स निकाला है ब्लूमबर्ग की स्टोरी का। इसलिए असल फर्क यही है कि हमला आवर का खर्च करोड़ों में और दिफा करने वालों का खर्च अरबों में, इसका और अरबों डॉलर में। इसका मतलब यह है कि ईरान कम कीमत और ज्यादा तादाद के हथियार इस्तेमाल करके मुखालिफ को माली और अस्करी तौर पर थकाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि मसला सिर्फ हमला नहीं, बल्कि मसला यह है कि कौन पहले अपने महंगे मिसाइल खत्म कर बैठता है। सादा लफ्जों में यह एक ऐसे है जैसे एक बच्चा सस्ते कंकर बार बार फेंके और दूसरा हर बार उन्हें रोकने के लिए सोने की गेंद इस्तेमाल करे। आखिरकार नुकसान किसका ज्यादा होगा, यही असल सवाल है। अब समझ लग गई है? और अभी तो वो ड्रोन मार रहा है। एक एक ड्रोन को ना ये रोकने के लिए अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं ना।
ایک ایک ڈرون کو یہ روکنے کے لیے یہ پیٹریاٹ سسٹم کا، تھرڈ سسٹم کا 3 4 4 گولے مار رہے ہیں، کیونکہ وہ گر رہے ہیں نا، یہ مارتے ہیں بڑی تعداد میں، جب بڑی تعداد میں مارتے ہیں تو وہ سسٹم کنفیوز ہو جاتا ہے۔ سسٹم دیکھیں نا، آئرن ڈوم وہاں پہ لگا ہوا ہے، ڈیوڈ سلنگ وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے تھرڈ وہاں پہ لگا ہوا ہے، پیٹریاٹ وہاں پہ لگا، پتہ نہیں کتنے، کوئی 4 5 تو سسٹم دفاعی لگے ہوئے ہیں۔ ان کے گولے اتنے مہنگے ہیں کہ آپ نے سن لیا کہ $40 لاکھ کا ایک گولا۔ مارکو روبیو کہہ رہا تھا وہ گولے ہو رہے ہیں ختم، کہ امریکہ یہ ٹوٹل 5 سے 7 گولے بنا سکتا ہے پورے سال میں۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی یا مہینے میں اتنا، یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اب وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ ڈرون کو گرانے کے لیے 3 4 4 گولے مارتے ہیں، گولے ہو جائیں گے ختم۔ ایران نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم دیکھیں گے نا کہ ہمارے ڈرونز اب گر رہے ہیں مسلسل، جب ہم دیکھیں گے کہ مسلسل گر رہے ہیں تو تب دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تب انہوں نے وہ میزائل مارنے شروع کر دینے ہیں، جو ہائپرسونک، اب تو تھوڑے مارتے ہیں نا، تب انہوں نے تابڑ توڑ اس کی ہائپرسونک میزائل مارنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایسے میں کیا ہے، کیونکہ صورتحال بہت گمبھیر ہو گئی ہے، بہت خطرناک ہو گئی ہے، جنگ امریکہ کے اور اس کے ہاتھ سے، اسرائیل کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، کیونکہ کل مارکو روبیو نے سینٹ میں سینیٹر کو، کانگریس مین کو خطاب کیا، ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ اس جنگ میں ہم نہیں جانا چاہتے تھے، ہمیں اس جنگ میں اسرائیل نے گھسیٹا ہے، کیونکہ اسرائیل ہر قیمت پر ایران پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، ایران واپسی ہمارے اڈے ہٹ کرتا، اور اس ڈر سے ہم پھر پہلے ہی کود پڑے ہیں، تو اب آپس میں ابھی سے لڑ گئے ہیں۔ اور اب وہ جو ان کا جان ہے، وہ اپنا جنرل جان مکین ٹھیک ہو گیا نا، جنرل جان ڈین، وہ کہہ رہا ہے کہ بہت خطرناک، اس نے ٹرمپ کو صورتحال بتائی، اس نے کہا کہ بہت ہلاکتوں کا خدشہ ہے، کیونکہ کل ان کے کویت میں 3 کے ہتھیارے گر گئے ہیں، 6 کی فوجیوں کی لاشیں یہ خود مان چکے ہیں۔ اچھا، کویت کے وزیر دفاع نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ کوئی متعدد ہتھیارے گرے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر یہ کہتے ہیں نا 3 کے لیے تو وہ چاند کہتا، 2 3 کا نام لے لیتا، اس نے متعدد ہتھیارے گرائے، کہیں کہ گرے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے خفت چھپانے کے لیے یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ تو فرینڈلی فائر تھا، یہ کویت سے غلطی سے ہوا ہے، کویت کی فوج سے یا اس طرح سے، یہ فرینڈلی فائر تھا۔ فرینڈلی فائر ایک کو لگتا ہوتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے ہمارا اپنا گر گیا ہے۔ اب لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مثل جو کہ ایران نے چائنا سے خریدے ہیں، گیم بہت دلچسپ ہو گئی ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، میں آپ کو بہت بڑی باتیں بتانے لگا ہوں۔ وہ مثل جو چائنا سے خریدے ہیں، اب وہ تیارے گرا رہے ہیں اس سے، اور وہ بہت پرے ہے، اور یہ بہت دلچسپ گیم ہے۔ اب اس میں خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ پیدا ہوا کہ یہ نیوکلیئر کہیں استعمال نہ کر دیں، کیونکہ یہ بہت ہی دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں نا، ان کے گولے ہو جانے ہیں ختم، اس کے بعد یہ انہوں نے ہاتھوں سے تو نہیں روکنا، اور ٹوٹل لاہور جتنا ملک ہے اسرائیل، انہوں نے کچومر نکال کے رکھ دینا ہے۔ ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں ذرائع کے ذریعے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ خبریں تو کسی کو دینے نہیں دیتے نا، اور تو اور یہ الجزیرہ تو چھوڑ دیں، اپنے امریکن چینلز کو بھی یہ خبریں نہیں دینے دے رہے، ٹھیک ہو گیا نا، ان کو بھی، ان کی بھی ایکسس نہیں ہے وہاں تک۔ تو جب کل یہ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہم نے ہٹ کیا ہے نیتن یاہو کو، یا نیتن یاہو کے دفتر کو، اور وہاں کو میٹنگ ہو رہی تھی، کچھ 6 7 جرنیل مبینہ طور پر وہ ہلاک ہو گئے ہیں ان کے، اسرائیل کے، اور 7 سے 10 کا فگر آ رہا ہے، اور اس وقت سے نیتن یاہو نہیں سامنے آیا۔ انہوں نے کہا نیتن یاہو کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، وہ واصل جہنم ہو گیا، جو کیا ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے وہ کھسک گیا ہے کہیں دوسرے ملک میں۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں نا، یہ کردار ہے۔ اور دوسری طرف خود نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے، ایرانی ساروں کو انٹرویو دے رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ خامنائی صاحب کو یہ اختیار دیا گیا تھا، بار بار ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ بنکر میں چلے جائیں، انہوں نے کہا میں بنکر میں نہیں جاؤں گا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ دوسرے شہر شفٹ ہو جائیں، انہوں نے کہا میں دوسرے شہر بھی نہیں جاؤں گا، میں اسی تہران میں رہوں گا، اپنے گھر میں رہوں گا، اپنے آفس میں رہوں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ اچھا، ان کو کہتے ہیں، وہ علی لارجانی بھی کہہ رہے تھے اور باقی بھی ساروں نے کہا جی دیکھیں ہم نے سب نے کوشش کر کے دیکھ لی بنکر، آگے سے جواب یہ ملا کہ اچھا میری پوری قوم کو بنکر میں ڈال دو، پھر میں بنکر میں جاؤں گا۔
ये सारा शहर जो है ये बंकर में चला जाएगा। अगर ये नहीं जाएगा तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोग कहेंगे ये छुप गया है डर से। और इसने इस तरीके से शहादत को जिस तरह से गले लगाया है, बहादुरी के साथ, शजात के साथ। एक दूसरा है जो सामने नहीं आ रहा, कोई कहता नास गया है, कोई कहता किधर गया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है, और प्रॉब्लम या इसमें मसला ये हो गया है कि अब चूंकि ये दीवार से लगेंगे, जंग पूरी तरह कंट्रोल में आ गई है। बहुत कुछ मैंने आपको बताना है, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। ईरान के कंट्रोल में आ गई जंग, ईरान के हाथ में आ गई जंग। अब न्यूक्लियर का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जब ये मरने लगेंगे ना, ये तो सिर्फ मारना जानते हैं, ये तो मरना तो नहीं जानते, ये तो सिर्फ मारना जानते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये है कि इन्होंने न्यूक्लियर के बारे में बातें शुरू कर दी हैं। ठीक हो गया। अब इसराइल की एक टीवी है चैनल 10, उसने कहा है कि पाकिस्तान ने धमकी दी है इसराइल को भी और अमेरिका को भी, दोनों को बता दिया है कि अगर न्यूक्लियर वार ईरान के खिलाफ शुरू हुई तो हम एटम बम इसराइल पर फेंक देंगे। और पाकिस्तान के कुछ चैनल्स ने भी उसी इसराइली टीवी को कोट किया है, पाकिस्तान के मीडिया ने भी उसी इसराइली टीवी को कोट किया है, और वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हो। अच्छा, ये पाकिस्तान ने, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान ने इसको निगेट किया पिछली दफा भी, ठीक है ना, लेकिन चाइना ने खुद कहा कि हम पूरी तरह से, चीन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। वो असलहा तो पहले दे ही दे रहा था। कल जब अब्बास अरागची के साथ उनकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह चीन जो है ना ईरान के साथ खड़ा है। अब मजीद कितना, किस तरीके से, रूस ने कहा है, आज का बयान है उनका, कि अगर ये रिजीम चेंज वाला पागलपन ट्रंप का खत्म ना हुआ तो ये तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। अब समझ आपको लग रही होगी कि सूरत हाल क्या है, और क्यों, अगर लोग क्यों कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान ने कहा होगा और ये किया होगा। इसलिए कि पाकिस्तान किसी कीमत पर इसराइल को अपने बॉर्डर पर, वहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब का आज का बयान है, वो देख लें। उन्होंने कहा कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने सहूनियत को इंसानियत के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। अब समझ आ गया, बिल्ली बाहर आ गई है थैले से और सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा रुकें। सऊदी अरब ने कल कहा है, सऊदी अरब ने, अब देखें ना, सऊदी अरब ने क्या कहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि ये हमें बदबख्त, ये अकेला छोड़ गए हैं। हाँ जी, ये अकेला छोड़ गए हैं हमें, और ये तो सारे का सारा सिस्टम, ये मैं आपको इसका वो दिखा देता हूं ना। ये एक बिजनेस अपटर्न है, ये इसराइल की, इसकी है, इंडिया की गालिबन। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक सऊदी ओहदेदार ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने खलीजी इत्तेहादियों को तनहा छोड़कर अपने दिफाई वसाइल इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतकिल कर दिए हैं, जिसके बायस वो ममालिक जहां अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, ईरानी मिज़ाइलों और ड्रोन हमलों के ख़तरे से दो चार हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया मुश्तरका अमरीकी इसराइली कार्रवाइयों के बाद ईरान ने जवाबी हमले करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन न सिर्फ इसराइल बल्कि खलीजी अरब रियासतों पर मारे। ठीक है, और यहाँ से अमरीका सारा दिफाई सिस्टम निकाल के ले गया इसराइल, क्योंकि इसराइल गोले कम पड़ गए हैं ना, वो और जगहों से भी ला रहा है, और वो कह रहा है कि वो सारे का जो सारा सिस्टम है ना वो उसके ले गया है। अब मैंने आपको कहा था ना भाई, कुरान को नहीं मानोगे, कुरान पर अमल नहीं करोगे तो यही होगा। कुरान ने तो वादे कह दिया है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में दोस्त हैं, अगर इनको दोस्त बनाओगे, आपको पता है ना, एक वार्न किया गया है, वाह, तो तुम इन्हीं में से हो जाओगे। अब आप अंदाजा तो कीजिए कि इतनी सख्त वार्निंग के बावजूद भी हमने कुरान पे अमल नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं साहब, ये क्या कह रहे हैं, ये टकर कार्लसन है। टकर कार्लसन को तो आप जानते हैं, ये अमरीकी सहाफ़ी है, और पहले ये फॉक्स न्यूज़ पे और भी चैनल्स के साथ ये फॉक्स न्यूज़ पे अपना बहुत मकबूल प्रोग्राम करता था। और उस 2023 के बाद फॉक्स न्यूज़ को छोड़ के अपने सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे ट्विटर या एक्स पे करता है। ये साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट, मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, कल रात कतर और सऊदी अरब ने मोसाद के एजेंट पकड़े हैं, इसराइल के एजेंट गिरफ्तार किए हैं। क्यों? क्योंकि वो सऊदी अरब और कतर में बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। अब पता नहीं वो कौन से बम धमाके थे। ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये तो इत्तेहादी हैं, तो इधर क्यों वो प्लानिंग कर रहे थे।
یہ صورتحال ہے اور یہ پلاننگ ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے ایران کہتا ہے میں نے ان بیسز کو ہٹ کیا ہے، آئندہ بھی کروں گا۔ ایران کہتا ہے میں نے ہوٹلز کو ہٹ کیا ہے کیونکہ یہ امریکی نس گئے تھے بیسز کو چھوڑ کے، بڑے بڑے ہوٹلز میں قیام پذیر تھے، میں نے اس وجہ سے ان ہوٹلز کو اور ٹاور کو بھی مارا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب تو نسنا شروع ہو گئے ہیں نا، اب تو جتنے بھی وہ شہری ہیں ان کو کہتے ہیں وہ نکل جاؤ یہاں سے، اب تو یہاں سے نسنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے، اور مجھے پھر سے، میں آپ کو متعدد بار بتا چکا ہوں، مجھے پھر سے وہ یاد آ رہا ہے امریکی وزیر خارجہ، وہ جو فوت ہو گیا، ہنری کسنجر، اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو امریکہ اپنے دشمنوں کے لیے خطرناک ہے لیکن دوستوں کے لیے مہلک ہے، مہلک۔ اب بھی آپ کو عربوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کیا صورتحال ہے۔ موساد کے ایجنٹ آپ خود جو ہے نا وہ کرے، وہ اس لیے انہوں نے کہا، ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اڈوں کو بھی مارا ہے، ہم نے ہوٹلوں کو بھی مارا ہے، ہم نے ارامکو کو نہیں مارا، ارامکو کو میزائل ہم نے نہیں مارا، نہ ہم مارنا چاہتے ہیں اور نہ ہمارا ایسا پلان ہے۔ تو ارامکو پہ میزائل کس نے مارا ہے؟ اگر امریکہ اور اسرائیل نے نہیں مارا تو پھر کس نے مارا ہے؟ پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نا۔ اب تو آنکھیں کھلی ہیں، ان کو سمجھ ساری لگ گئی ہے، لیکن بیچارے پھنس اتنی بری طرح سے گئے ہیں نا۔ اب یہ اس جنگ میں عربوں کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، اصل میں اسی وجہ یہ گھسیٹنا چاہتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ ہے نا، یہ دیکھ لیں ذرا، یہ کس کی ہے؟ یہ واشنگٹن پوسٹ کو سینئر امریکی حکام نے بتایا ہے کہ اس وقت پینٹاگون کے اندر کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ بھائی انہیں کے اخبار ہیں، میں تو ثبوت دے رہا ہوں نا، ٹھیک ہو گیا نا، میں تو ثبوت دے رہا ہوں۔ اس میں یو ایس ٹروپس کلڈ amid Iranian counter attack fueling air defense fears۔ سمجھ آگے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ نکالیں اس خبر کو، میں آپ کو اس کا کرکس بتائے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے، واشنگٹن پوسٹ کو سینئر امریکی حکام نے بتایا، یعنی امریکی حکام کون؟ پینٹاگون والا، یعنی یوں سمجھ لیں ادھر کی ISI، ٹھیک ہو گیا نا، یہ والے، یہ جو ادھر کی آرمی GHQ، ٹھیک ہو گیا، وہ انہوں نے بتایا کہ پینٹاگون کے اندرونی حالات بہت خراب ہیں۔ پینٹاگون کے اندر اور ٹرمپ انتظامیہ کے بعد ارکان کے درمیان اتوار کے روز یہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع قابو سے باہر ہو گیا ہے، اور ایک شخص نے کہا کہ یہاں کا ماحول شدید اور حد درجہ مشکوک ہو چکا ہے۔ سینئر قیادت میں بے چینی پائی جا رہی ہے کہ لڑائی کتنے ہفتوں تک پھیل سکتی ہے، جس سے امریکہ کے محدود فضائی دفاعی ذخائر پر مزید دباؤ بڑھے گا۔ ایک اور شخص نے کہا کہ اس بات پر تشویش ہے کہ یہ چند دنوں سے زیادہ جاری رہ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں نے ابھی تک پوری طرح یہ سمجھا ہی نہیں کہ اس لیے ہمارے ذخائر پر کیا اثر ڈالا ہے۔ اکثر ایک میزائل کو روکنے کے لیے 2 یا 3 انٹرسیپٹر استعمال کرنا پڑتے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ تباہ ہو جائے، رکتا پھر بھی وہ نہیں ہے، پھر بھی 10 مارتے ہیں، 4 روکتے ہیں، 6 گر جاتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ یہ بیچ میں آ جائیں۔ اب ایک وہ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، پروین ساہنی، ٹھیک ہو گیا نا، یہ تجزیہ کار بھی ہیں اور بھارت کے سابق فوجی بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، پروین ساہنی۔ انہوں نے پاک انڈیا جنگ کے وقت بھی بہت زبردست تجزیے کیے، یہ بڑا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرتا ہے یہ بندہ۔ آپ میں سے اگر بہت ساروں نے سنا اس کا تجزیہ، مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے، ہمارے اپنے جرنیل، بریگیڈیئر، کرنل، ہمارے اپنے عسکری حکام بھی اس کا تجزیہ سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرتا ہے۔ اور اس نے مودی کی وہ واٹ لگائی پاک انڈیا جنگ میں، انہوں نے کہا کہ یہ رگڑا کھا گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا ستیہ ناش کر کے پاکستان نے رکھ دیا ہے۔ یہ پروین ساہنی جو ہے نا یہ تجزیے کرتا رہا ہے۔ مجھے خود بھی بہت سارے عسکری لوگوں نے ان کے کلپس کاٹ کے کئی دفعہ بھیجے ہیں کہ نقوی صاحب یہ سنیں، یہ بہت زبردست تجزیہ کرتا ہے، اور اس جنگ کے دوران بہت ساروں نے بھیجے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ پروین ساہنی اس پر کیا تجزیہ کر رہا ہے، اس جنگ پر، امریکہ اور ایران کی جنگ پر۔ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے دفاعی امور کے تجزیہ کار سابق بھارتی فوجی افسر پروین ساہنی کے تجزیے کے مطابق مغربی ایشیا میں جنگ ایک ہی دن میں ڈرامائی طور پر بدل گئی ہے۔ ان کے مطابق، یعنی پروین ساہنی کے مطابق، اب امریکہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے اور ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرنا چاہتا ہے،
لیکن ایران ابتدائی مذاکرات پر آمادہ نہیں ہو رہا۔ یہ وہ والی بات ہے، کمبل، میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اب کمبل مجھے نہیں چھوڑنا چاہتا، بلکہ اس نے اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے کے لیے جنگ کو مزید وسیع کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگرچہ امریکی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے اور ایران کو نیٹو اور اسرائیل کی افواج کا سامنا ہے، تاہم مسئلہ کمانڈر ان چیف ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی میں ابہام ہے، جبکہ ایران اپنے مقاصد سے واضح اور تیار نظر آتا ہے۔ ان کے بقول دنیا اس تمام صورتحال میں امریکی فوجی بالادستی کے بتدریج زوال کو دیکھ رہی ہے، جس کے عالمی اثرات ہوں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب امریکہ کا زور ٹوٹ رہا ہے، اس کی فوج کا زوال ہو رہا ہے، یہ پروین ساہنی کہہ رہا ہے، اٹلی کو سفارشی بنا کے۔ یہ کل میں نے بتایا تھا ویلاگ میں، اور یہ بھی وہی، میں اس وجہ سے آج کل زیادہ واشنگٹن پوسٹ، رائٹرز، بلومبرگ، نیو یارک ٹائمز، ان کو کوٹ کرتا ہوں، انہی کے اخبار ہیں، گارڈینز، یہ انہی کے اخبار ہیں، اپنے اخبار ہیں۔ یہ اس وجہ سے، یہ جب وہ کرتے ہیں تو اتھینٹسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور میں کوٹ کر کے کہ اٹلی کو سفارشی بنایا، آپ ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ایران نے ان کا انکار کر دیا۔ کل ٹرمپ بہادر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور اس میں کہا کہ جو ایران کی نئی قیادت آ رہی ہے نا، آیت اللہ خامنئی کی جگہ، اور باقی بھی جو ان کی کونسل ہے وغیرہ، وہ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹوں کو تو کپتان ہے نا، جھوٹوں کو تو سردار ہے۔ تو اس کے 2 گھنٹے بعد عباس عراقچی کا بیان آ گیا، انہوں نے کہا کون آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، آپ نے ایک مذہبی جرم کیا ہے آیت اللہ خامنئی کو شہید کر کے۔ بھائی دیکھیں، کچھ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں نا، یہ تو بات نہیں ہے، یہاں پہ اقوام متحدہ بھی ہے، یہاں پہ مختلف چارٹرز بھی ہیں، یہاں پہ جنیوا کنونشن بھی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئے، وہ ایک دوسرے پہ نہیں مار سکتے، وہ ایک دوسرے پہ نہیں حملہ کر سکتے، وہ زیلنسکی کو نہیں مار سکتا، یا وہ پیوتن کو نہیں مار سکتا، یا کم از کم ادھر اٹیک نہیں کر سکتے۔ ایک اٹیک ہوا اور ان کے پتنی گھر پہ وہ ادھر نہیں تھے، تو وہ انہوں نے نیگیٹ کر دیا، ہم نے نہیں مارا، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی یوکرین نے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا۔ باقی کتنی جنگیں رہی ہیں، وہ کوئی ایک نا ریڈ لائنز ہوتی ہیں، اب وہ ریڈ لائن ختم ہو گئی ہے، تو جو ان کو روکتا تھا ان کو آپ نے شہید کر دیا ہے، اب مزے کرو۔ اب تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، میں نے کہا کہ وہ جانے کے بعد وہ فتویٰ بھی ختم ہو گیا، تو پتہ نہیں اگلا آئے تو وہ فتویٰ واپس لے لے، تو پھر نیوکلیئر۔ اب ان کو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یار اگر اس میں جیسے اب تک کے حالات ہیں، اگر ایران یہاں پر فاتح ہو کے سامنے آتا ہے اور باہر نکلتا ہے جنگ سے فاتح ہو کے، تو پھر تو بڑا ہمارے لیے مسائل ہو جائیں گے نا، پھر تو ہم ان کو ٹیبل پہ بھی نہیں بٹھا سکیں گے، پھر تو ہم نیوکلیئر بھی نہیں، پھر تو اپنے میزائل سسٹم کو پتہ نہیں وہ کتنا کچھ وہ کر لے گا، آگے کی سوچے گا۔ تو ان کو تو اصل میں مصیبت، اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، آخری بات، سب سے بڑی مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے بیچاروں کو کہ ابھی بار بار ایران کہہ رہا ہے کہ یار ابھی تو ہم اپنا وہ جو ہمارا مال ایکسپائر ہونے لگا تھا نا، پرانا مال، ابھی تو ہم وہ نکال رہے ہیں، ابھی نئے کو تو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اب یہ بیچارے ان کو موشن لگے ہوئے ہیں، بھائی اب پرانے نے ایک کباڑا نکال دیا ہے، اور اگر نیا آیا تو اس نے ہمارا کیا کرنا ہے، ادھر سے گولے ہمارے ہو گئے ہیں ختم۔ اب گولا کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو چھو منتر سے پیدا ہو جائے، یہ کہتے ہیں ہم تو گولے پیدا اتنے نہیں کر سکتے، اور کوئی 6-7 گولے ٹوٹل ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، جب اگر مہینے میں بھی 6 سے 7 گولے وہ بنائیں، وہ تو 2 منٹ میں، وہ تو 6 ڈرون جائیں گے اور ادھر گر جائیں گے، تو پورا مہینہ باقی فارغ۔ اب وہ اسی لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔